سب کچھ ان کے جو مقاصد تھے، جو ان کے دل میں تھا، وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ بار بار جو ہے وہ بیان کرتے رہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے مختصر۔ لوگوں کو اپنے خروج اور قیام کا مقصد بتا رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ میں نے جو یزید کی حکومت کے خلاف قیام کیا ہے اور میں نے جو خروج کیا ہے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے میں نے نہیں کیا، میں اقتدار کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں تو اپنے نبی اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میں نے یہ اقدام کیا ہے، میں نے یہ جو قیام کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین پر جب اس قسم کی ضربیں لگائی گئیں کہ اس کو کیسریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، بادشاہت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، دیکھیں نا، مسلمانوں کے امور کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ تو زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے، وہ تو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اس کی تو تمام اعمال جو ہیں وہ ایک ایک شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو پرکھے کہ کیا وہ سٹینڈرڈ پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت کے دوران جو ہے وہ بڑے بڑے یعنی جو ہمارے خلفاء گزرے ہیں، جن میں یعنی تمام خلفاء کے جو ہے وہ سرخیل عظیم الشان ہستی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ کا دبدبا اور تنتنا جو ہے وہ اس انداز سے تھا کہ لوگ ڈرتے تھے، لیکن امور مسلمین میں ذرا بھی اگر جھول کہیں نظر آتی تو عام آدمی بول اٹھ کھڑا ہوتا تھا کہ یہ درست جو ہے وہ نہیں ہے، خواتین بول اٹھتی تھیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو بادشاہت جب آ گئی تو بادشاہت کو یہ ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ منہ سے جو کچھ نکالتے ہیں وہ قانون بنتا ہے، وہ قرآن و سنت کو پھر ایک سائڈ پر رکھ دیا گیا، اور اس یزید پلیت نے اپنی زبان کو قانون قرار دیا، اور جو وہ تمام چیزیں جو خلافت کے خوبصورت نظام میں عدل و انصاف پر مبنی تھیں، اور جو خلافت کے خوبصورت نظام میں محبت رسول اور خدا کی وحدانیت کے ساتھ وابستہ تھیں، ان تمام کو انہوں نے پائمال کیا۔ اس وجہ سے حضرت امام عالی مقام کا خروج بنتا تھا اور بننا تھا، اس وجہ سے آپ نے خروج کیا۔ آپ نے کیا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اچھا، جس طرح سے آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ کربلا سے شام تک کا جو سفر ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس طرف بھی ہم جو ہے وہ تھوڑی ڈسکشن کریں کہ جب قافلہ رواں ہوا، دوران سفر آپ کے اوپر، اہل بیت اطہار کے اوپر کیا جو ہے وہ مظالم جو ہے وہ ڈھائے گئے، اور کس طرح سے یہ ظلم کی داستان جو ہے وہ پیدا۔ میں آپ کو علی رضا عرض کروں کہ یہ کیسا پردرد سفر ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مفتی صاحب تشریف فرمائے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اور ان پر جو خون آشام مصیبتیں آئی ہیں، یہ ان پر تو جو آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری ہوگی کہ آپ احادیث کے ذخیرے کو کھنگال کے دیکھیں کہ قرابت کے ساتھ آپ کی جو محبت تھی، آپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے، جنگ بدر کے اسیران میں عباس آتے ہیں جو اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، مسجد نبوی میں بطور اسیر ان کو باندھ دیا جاتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عباس کے کرانے کی آواز سنتے ہیں، سرکار نے فرمایا پوری رات آج آنکھوں سے نیند اڑ گئی کہ میرے چچا عباس جو ہے وہ کرا رہے تھے مجھے نیند، حالانکہ وہ اسلام انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود قرابت کے ساتھ جو عشق اور پیار اور محبت تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ پوری رات جو ہے وہ نیند نہیں آئی۔ اسی طرح وحشی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ تمام جو گناہ کبیرہ اور جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہجرت اور اسلام کے بعد جو ہے نا وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، کیوں کہ تمہیں دیکھ کر مجھے میرا چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو یعنی دور کی قرابت، نسبتاً دور کی قرابت، اور وہ ہستی جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھا کر پروان چڑھایا، جن کے لیے سجدوں کو طویل فرمایا، جن کے لیے اپنی ممبر پر بیٹھ کر یعنی گفتگو کو معطل کر کے صاحبزادوں کو اٹھایا، اور جن کے لیے یہ کہا کہ حسین منی وانا من حسین،
اب یہ جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی آزار ان لوگوں نے پہنچائی، کتنی تکلیف ان لوگوں نے پہنچائی، اور قرآن مجید کا واضح اور کیٹیگریکل حکم ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے لیے لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، دردناک عذاب جو ہے، عذاب مہین یعنی ذلت آمیز عذاب کی جو ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا ہوگا کہ ان کی نواسی زینب بنت علی کس انداز سے قیدی کی حیثیت سے جا رہی ہیں اور کس انداز سے ان کے سروں سے دوپٹے اتارے گئے، اور خود امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے 33 جو ہے وہ زخم نیزوں کے آئے، 34 تلواروں کے زخم آئے، اور اس کے بعد یہاں تک نہیں ان کے جو بدن کے کپڑے تھے ان کو اتار دیا گیا، ان کی جو انگوٹھی تھی ان کو اتار لی گئی، ان کی تلوار پر قبضہ کر لیا گیا، اور پھر خیموں میں جا کر جو ہے وہ بدتمیزیاں کی گئیں، اور حضرت امام سجاد حضرت امام زین العابدین کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کی تقدیر تھی کہ وہ یعنی کئی موقعوں پر جو ہے یزیدیوں نے پروگرام بنایا کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، لیکن جو ہے وہ نہ کر سکے۔ اور پھر ایک یعنی غلام کی حیثیت سے، ایک قیدی کی حیثیت سے وہ خواتین جن کے سروں کا پردہ جو ہے وہ انسانوں نے تو کجا آسمان نے بھی کبھی ہٹتا ہوا نہیں دیکھا تھا، ان کو سر ننگے جو ہے وہ شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ نصیر الدین نصیر صاحب نے بڑے غم بھرے انداز میں بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ منقبت کی ہے کہ وہ ہائے یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، حضرت امام علی مقام کو مخاطب کر، یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی تھی احمد مختار کے ساتھ، آئے وہ کس طرح بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک نہ آیا جن کا کبھی بازار کے ساتھ۔ یعنی وہ مخدرات خانواد نبوت جن کو کبھی کسی نے زندگی بھر جو ہے وہ با پردہ بھی بازاروں میں نہیں دیکھا تھا، ان ظالموں نے بے پردہ جو ہے وہ شام کے بازاروں میں ان کو اسیر اور قیدی کی حیثیت سے پھر ظلم یہ کیا کہ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ چند باغی تھے جن کے مردوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور ان کی یہ اسیر جو ہے وہ خواتین ہیں۔ خاندان نبوت کے ساتھ جو ظلم و ستم یزید نے کیا ہے شاید اس کی تاریخ جو ہے تاریخ یعنی متحمل ہی نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے اور ان پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ ایسے بڑے ظلم و ستم، ایسے بڑے جور و جفا جو ہے وہ کیے گئے کہ یعنی خواتین کے ساتھ جو دیکھیں کربلا کے واقعے کے بعد اگر حسین کی بیعت کا مسئلہ تھا تو حسین تو قتل کر دیا گیا، حسین تو شہید کر دیا گیا، تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا، یہ کچھ اور چیز تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اصول اور ضابطوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے جو قرآن و سنت نے ہمیں اصول دیے تھے، جو قرآن و سنت نے ہمیں نظام دیا تھا، اس نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے یہ ملوک۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت ایک کردار ادا کیا۔ آج کی بیٹی ماں بہن اس کو کس طرح سے اڈاپٹ کرے اور کیا میسج دیں گے اس حوالے سے آپ پروگرام کے آخر میں؟ زینب نے جو یزید کے دربار میں خطبہ دیا اور پھر یہ واقع کربلا کو آپ کے خطبوں نے جو ہے وہ زندہ رکھا ہے۔ وہ نصیر صاحب نے کہا نا کہ وہ خطبہ زینب کے علی بول رہے تھے، ہر لفظ پہ فخر تھا بھرے دربار کا چہرہ، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لہجے میں جب علی کی بیٹی نے بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے اس کو رد کرنے کے لیے۔ حضرت زینب نے اس واقع کربلا کو زندہ رکھا، اور بعد میں آنے والی جو تحریکیں ہیں جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ان تحریکوں نے جو ہے وہ پانی لیا ہے، سیراب ہوئی ہیں وہ تحریکیں جو ہیں، ان کے جو گو کے کوئی ایسے دینی مقاصد نہیں تھے، لیکن اسی وجہ سے لوگوں کے اندر جرت رندانہ پیدا ہوئی ہے، اور یزید کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے جب مدینے میں لوگوں سے بیعت یزید کے حق میں کی تو ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں بیعت تو کر رہا ہوں لیکن معصیت پہ میں بیعت نہیں کروں۔ اللہ اکبر،
ملوکیت کے لیے میں بیعت کر رہا ہوں معصیت پر، اس وقت اس کو قتل کر دیا گیا. تو یہ جو جرت پیدا ہوئی، یہ واقع کربلا نے جرت جو ہے وہ پیدا کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کربلا کا جو میسج ہے وہ حق کے سامنے ہمیشہ اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دینے کا نام ہے، باطل کے سامنے نہ جھکنے کا نام ہے، اور یزیدیت کو ہمیشہ مرد آباد کہنے کا نام ہے، حسینیت کو ہمیشہ زندہ باد کہنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. اور اس چیز کا بھی نام ہے کہ جو جتنا انسان کا بڑا رتبہ ہوتا ہے، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی اس کی آزمائش ہوتی ہے. جی بالکل بالکل. اور آزمائش مقام کی جو آزمائش ہوئی ہے، ظاہر ہے ان کے بلند مرتبے کی خاندانی جاہ وجاہت جو ہے، خاندانی حسب و نسب جو ہے وہ اپنی جگہ پر میٹر کرتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور اگر یہ واقع کربلا نہ ہوتا تو تب بھی امام عالی مقام کو جو اعزاز نواسہ رسول اور فرزند رسول کا اعزاز ہے، ظاہر ہے کہ وہ پوری روح زمین پر انہی کے پاس تھا. لیکن آپ کے جو ذاتی کردار نے واقع کربلا میں اور کربلا کے اندر جو آپ نے وہ جوہر دکھائے، وہ جوہر جو ہے انہوں نے ہمیشہ یعنی ایک حقیقت ابدی مطلب یہ کہ قرار دے دیا ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی.